حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکات العالیہ جو علمی روحانی نسبی جانشین ہیں، امام اہل سنت قاطع بدعت حضرت اقدس مولانا سرفراز خان صفدر غفر اللہ مرقدہ کے میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ حضرت ہم تمام طلباء کرام کو اپنے مستفید فرمائیں۔ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد۔ جامعہ خیر المدارس میں حاضری ہمیشہ نسبتوں کی تازگی اور خیر کے ماحول میں کچھ گزارنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ حاضری کا موقع ملتا رہتا ہے، ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوا ہوں یہاں، اور حضرت مولانا قاری محمد علی جازری ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہمارے رہنما ہیں، وہ موقع دیتے رہتے ہیں کہ وقت حاضری ہوتی ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عام طور پہ میں دو باتیں کیا کرتا ہوں، آج ایک بات کروں گا، اور وہ بھی حضرت مولانا عبد اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم نے کچھ بات فرمائی، اس پر تھوڑا سا حاشیہ کرو بس۔ حضرت مولانا عبد اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات بہت اہم بات کی ہے کہ ہم جو تکمیل اور فراغت کی طرف بڑھتے ہیں تو ذہن میں شبہات اور تذبذب اور یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ایک پہلو کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں۔ یہ ایک تذبذب تو ہوتا ہے ماحول کے حوالے سے، اپنے ظاہری مستقبل کے حوالے سے، لیکن تذبذب کا ایک دائرہ اور بھی ہے جو پہلے بھی ہم بھگت چکے ہیں اور اب بھی پوری قوت کے ساتھ ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ تشکیک میرے نزدیک طالب علم ہوئے، تاریخ کا بھی اور سماج کا بھی، آج کا ہمارا سب سے بڑا فتنہ تشکیک ہے، شک پیدا کرنا۔ اس میں ایک پہلو ضمن عرض کروں گا کہ تشکیک پیدا ہو نہیں رہی، پیدا کی جا رہی ہے۔ تشکیک کہتی ہے پیدا کرنے، شک پیدا کرنے کو ہے۔ شک پیدا ہو تو ہو کم رہے ہیں، کیے زیادہ جا رہے ہیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ شک پیدا کرنے والے تیاری کے ساتھ شک پیدا کر رہے ہیں اور ہم دفاع کرنے والے بغیر تیاری کر رہے ہیں۔ ہم جو شکوک کا سامنا کر رہے ہیں ہم کسی تیاری کے بغیر ہیں، اور شک پیدا کرنے والے پوری تیاری کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ شک پیدا کر رہے ہیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ تشکیک ہے، ہمارا اس سے سامنا ہے۔ شکوک پیدا ہو بھی رہے، کیے بھی جا رہے ہیں، ملک کے ماحول میں بھی، بین الاقوامی ماحول میں بھی۔ ہمارے ذہنوں میں نئی نسل کے ذہنوں کو اگر آپ، ہمارا ماحول تو ہمارا ہے، آج کی نئی جدید تعلیم یافتہ نسل، اس کے حوالے سے ایک بات میرا غور فرما ہے۔ میں اس کیا کرتا ہوں کہ کالج اور یونیورسٹی کا بچہ ہے یا بچی، کبھی اعتماد کے ساتھ اس کے ذہن کا کھڑکی کھولے گا، آپ کو شکوک و شبہات کا جنگل دکھائی دے گا۔ یہ الحاد کے بھی ہیں، دہریت کے بھی ہیں، بے دینی کے بھی ہیں، دین دشمنی کے بھی ہیں۔ آپ کسی نوجوان تعلیم یافتہ نوجوان کو جس کا مدرسے سے، مسجد سے یا جماعت سے یا کسی دینی تحریک سے تعلق نہیں ہے، اس کے ذہن کا دریچہ تھوڑا سا کھولے، آپ کو شکوک و شبہات کا جنگل دکھائی دے گا، بات نہیں کرتا ڈرتے ہوئے۔ تو آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ تشکیک ہے۔ میں تفصیلات میں جائے بغیر یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس تشکیک سے ہم ایک دفعہ پوری بحثیت امت پہلے بھی گزر چکے ہیں، وہ دور ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ وہ تشکیک صحابہ کرام کے دور کے فوراً بعد یا عقل پرستی کا، عقل کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا، وہ دور ایک بہت چکے۔ جب یونانی فلسفہ آیا تھا، یونانی فلسفے کے کتابوں کے تراجم ہوئے تھے، اور یونانی فلسفے نے ہمارے دروازوں پر، عقل کے دروازوں پر دستخط دینا شروع کی تھی،
تو اس وقت بھی تشکیک کا یہ عمومی فتنہ معتزلہ کے روپ میں سامنے آیا تھا۔ عقائد میں شکوک، یقین میں شک، تذبذب اور مشاہدات عقلیات کے ساتھ تقابل کر کے اسلامی نظریات کی نفی۔ امام بخاری کی کتاب توحید ساری بھری پڑی ایسے، اور ہمارے اکابر نے اس کا سامنا کیا ہے، وہ دور کر ذہن میں لائے۔ میں اساتذہ کرام سے عرض کرنا چاہوں گا اور طلباء سے، وہ معتزلہ کا دور جب عقلیت کی بنیاد پر شکوک و شبہات کا پورا طوفان کھڑا کر دیا گیا تھا اور سرکاری سرپرستی بھی حاصل تھی۔ معتزلہ کو مامون الرشید اور دوسرے حکمرانوں کی سرپرستی بھی حاصل تھی، پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ اس کا مقابلہ ہمارے اس دور کے بزرگوں نے دو میدان میں کیا تھا۔ ایک روایت کے میدان میں سارے علماء نے کیا تھا، لیکن سب سے بڑا نام کس کا آتا ہے؟ امام احمد بن حنبل۔ معتزلہ کے مقابلے میں روایت کی دنیا میں سب کے سرخیل کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے ہیں، جیل برداشت کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور اپنی روایت پہ اپنے دین پہ کھڑے رہے ہیں۔ حدیث پیش کرو یار، میں نے اور کچھ نہیں مانتا۔ امام احمد بن حنبل نے کوڑے کس بات پہ کھائے ہیں؟ میں کوئی بات نہیں سنتا، حدیث لاؤ تب مانوں گا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ روایت کی دنیا میں، روایت کے ماحول میں اصل روایت ہی ہے، درایت روایت کو سمجھنے کے لیے، درایت کا کردار تشکیل نہیں ہے، درایت کا کردار وضاحت ہے۔ یہ میں طلباء سے کر رہا ہوں، روایت درایت دونوں۔ درایت کا کردار اپنا کوئی کردار نہیں ہے، درایت نے روایت کو سمجھنے میں مدد دینی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کی دنیا میں اس استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ شکست دی، اور شکست دے کر ہمیشہ کے لیے اہل سنت والجماعت کے عقائد، نظریات، تعبیرات کا تحفظ کیا۔ لیکن ایک اور میدان بھی تھا، درایت کا میدان۔ اس میں ہماری قیادت کس نے کی ہے؟ ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی رحمہم اللہ۔ درایت کی دنیا میں معتزلہ کا مقابلہ کس نے کیا؟ ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی نے۔ ہمارے کلامیات کے امام وہ ہیں، اور کیسے کی ہے؟ ابو الحسن اشعری امام اہل سنت، ہمارے کلامیات کے ائمہ میں دو ہی بڑے نام ہیں، ابو الحسن اشعری کا اور ابو منصور ماتریدی کا، اور ہم تو ماتریدی کہلاتے ہیں۔ کیا ہمارے سروں کے تاج، ماتھے کا جھومر، دلوں کی دھڑکن، مبلغ اسلام، داعی کبیر، عم محترم، عالم باعمل، ولی کامل، حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب اطال اللہ بقاءہ، آپ حضرات کے سامنے جلوہ فروز ہوا چاہتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ حضرت اقدس دامت برکاتہ العالیہ کا محبت کے ساتھ استقبال فرمائیے۔ حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میں کہوں گا اہلاً و سہلاً، آپ تمام محبت کا اظہار کرتے ہوئے مرحبا کہیے۔ اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً۔ بہت شکر گزار ہوں اپنے محترم مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا کہ وہ تشریف لائے، نہ صرف یہ کہ خود تشریف لائے بلکہ جامعۃ الحسنین کے تمام اساتذہ کرام کو بھی لے کر کے آئے۔ میں حضرات کے اساتذہ کرام جامعۃ الحسنین کا بھی، انتظامیہ خیل مدارس، مدیر خیل مدارس اور اساتذہ خیل مدارس کی طرف سے ان سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا، جی آیا ہوں کہتا ہوں۔ تشریف رکھیے۔ کیا محاورہ ہے؟ آپ آمد تیمم برخاست، میں برخاست کر رہا ہوں، لیکن ایک بات مکمل کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ معتزلہ نے جب یونانی فلسفے کی بنیاد پر ہمارے عقائد، ہمارے معاملات میں شک پیدا کیا تو دو شخصیتیں بڑی سامنے آئیں۔ روایت کی دنیا میں امام احمد بن حنبل، اور درایت کی دنیا میں کون سامنے آئے؟ ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی رحمہم اللہ تعالی۔ کیا تھا انہوں نے؟ یونانی فلسفے پہ عبور حاصل کیا تھا۔ اللہ کی قدرت
واصل ابن عطا معتزلہ کا بانی حضرت حسن بصری کے شاگرد ہے، اور ابوالحسن اشعری واصل ابن عطا کے شاگرد ہے، اور کمانڈ حاصل کی، اور یونانی فلسفے کے دلائل سے، یونانی فلسفے کی فریکوینسی میں، یونانی فلسفے کے ماحول میں یونانی فلسفے کو شکست دی۔ کس نے؟ ابوالحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی نے۔ میں یہی بات آپ کے ذہن میں تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں امام احمد بن حنبل کا ماحول الحمدللہ کافی حد تک ہے، لیکن ابھی تک ہم ابوالحسن اشعری کا راستہ اختیار کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ میرا شکوہ سمجھ لیجیے، میرا مقدمہ سمجھ لیجیے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے راستے پر وہ ٹھیک ہے الحمدللہ، میں پوری طرح مطمئن ہوں، لیکن جو کام ابوالحسن اشعری نے کیا تھا اور ابو منصور ماتریدی نے کیا تھا، ہم اس طرف ابھی تک سنجیدہ نہیں ہیں۔ ہمیں دونوں راستوں میں سنجیدہ ہونا ہوگا، روایت کی دنیا میں بھی، درایت کی دنیا میں بھی۔ آج ہم مغربی فلسفے کو، مغربی فلسفے کی بنیادوں کو، مغربی فلسفے کے پس منظر کو، اس کے نتائج کو دیکھیے، ایک زمینی حقیقت سامنے رکھیے۔ مغرب کا فلسفہ ہیومینٹی کا کہہ لیجیے، جو بھی اس کو عنوان دے لیجیے، دہریت کا کہہ لیجیے، خود مذہب بیزاری کا کہہ لیجیے، پوری دنیا قبول کر چکی ہے، صرف مسلمانوں میں دینی حلقے کھڑے ہیں۔ یہ مدرسہ سامنے کھڑا ہے اور سب سرنڈر ہو چکے، سب اس کو قبول کر چکے، سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے، آپ کھڑے ہیں سامنے۔ بس میری درخواست یہ ہے کہ روایت کے ساتھ ساتھ ابوالحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی کا، اس کی روایت یہ ہے کہ اس فلسفے کو سمجھیے، عبور حاصل کیجیے، کمانڈ حاصل کیجیے، اور مغربی فلسفے کو سمجھ کر اس پر عبور حاصل کر کے مغربی فلسفے کے دلائل سے مغربی فلسفے کو رد کرنا ہوگا۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہی میسج دے کر میں اجازت چاہ رہا ہوں۔